السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسے ہم نے پچھلی کلاس نمبر 9 میں 8 میں پڑھا تھا اظہار کا معنی کیا ہے، کس طرح ادا کریں گے، ٹھیک۔ تو اب کلاس نمبر 9 شروع کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے اخفا، یعنی اخفا کا معنی کیا ہوتا ہے، اخفا کس کو کہتے ہیں، اخفا کیسے ہم کریں گے، ٹھیک۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفا یعنی چھپانا۔ جیسے میں نے کہا تھا، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی کچھ چیز یا کسی چیز کو ظاہر کرنا، تو وہ ہو گیا اظہار۔ اب چھپانا ہے تو اخفا یعنی چھپانا، ٹھیک۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ٹھیک۔ یہ جو حروف اخفا 15 ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنے ہیں، ٹھیک۔ تو اب تنوین یا نون ساکن کے بعد، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو اسی طرح نون ساکن، جس نون پر جزم سکون ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو اب یہ تنوین جو ہے، چاہے وہاں اس ورڈ میں 2 زبر کی تنوین ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو، ٹھیک، تو اس کو ہم تنوین کہیں گے۔ اور جو نون ساکن ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے، یعنی یہ جو 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو تنوین ہے اور نون ساکن ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، تو تب ہمیں اخفا ادا ہوگا۔ جیسے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہیں کہ ہم جہاں پڑھتے ہیں، جیسے من شرری، تو کوئی پڑھتا ہے من شرری اور آدھے پڑھتے ہیں من شرری، اصل میں من شرری ہے، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں اگر من ہے تو من کیوں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اخفا اور اظہار کا معنی کیا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طرح یہاں اخفا ہے، یہاں چھپانا ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد، ٹھیک، تنوین آپ کو پتہ ہی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور نون ساکن جس حرف پر جزم ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، یعنی کہ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم اردو لفظ میں پڑھتے ہیں پنکھا، جو یہ پنکھے کا نون ہے، یہ ہم اس کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، یا یعنی کہ پھینکنا، اصلی وہاں نون ظاہر نہیں ہوتا ہے تو وہاں نون تو چھپانا پڑتا ہے، تو تب ہمیں پھینکنا جو ہے اصلی ورڈ ہے وہ جا کے ادا ہوگا، تو ٹھیک۔ اسی طرح کہیں جب تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اسی طرح ہمیں وہاں نون کی آواز یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے، اور اسی طرح ہمیں جا کے کیا ہے وہ جو ورڈ ہے وہ صحیح طور پر، اچھی طور پر، آسانی طور پر یہ ہمیں ادا ہوگا، ٹھیک۔ اسی کو اخفا کہتے ہیں، یعنی کہ نون ساکن تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، تو اسی کو اخفا کہتے ہیں۔ جیسے کچھ مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں: حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں حروف اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ رہا ہے، کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد۔ یہاں نون ساکن ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی اسی لیے ہم یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ کیسے؟ آتا، اصل میں انت ہے، اب یہاں اخفا ہوگا تو آتا بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں میم نون پیش من، زال زیر زی، را پیش رو، منذرو ہے۔ اب یہاں ہم نے یہاں دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے حروفوں میں سے زال آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں نون کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے، جیسے منذرو، ٹھیک۔ تو انت منذرو کرامن کاتبین، تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہاں جب 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے تو اگلا حرف ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ حروف حلقیوں میں سے ہے یا حروف اخفا میں سے ہے، تو ٹھیک۔ تو جب اگر اخفا میں سے ہوگا تو یہاں نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، اگر حروف حلقی میں سے ہوگا تو یہاں ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ تو اب یہاں اخفا کے حروف میں سے کاف آ رہا ہے، تو کس کے بعد؟ تنوین کے بعد، ٹھیک۔ 2 زبر تنوین کے بعد
حرف اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے. کیسے؟ کرامن کاتبین، ٹھیک وغیرہ. اب اس سے آگے آپ خود ہی مثالیں، یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے ہمیں. جب ہمیں اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے گا تو ہمیں بآسانی سے قرآن پڑھنا آ جائے گا، یا بآسانی سے کوئی بھی ورڈ ہو ہم اسے حل کر سکیں گے. وہ تب ہی جب ہمیں یہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو کچھ کنفیوز لگے یا آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو ٹھیک آپ کمنٹ باکس میں ضرور ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور ہم اس کا اچھی طریقے سے جواب بھی دیں گے. تو ٹھیک اب جب ہم یہاں ان کو سیکھ جائیں گے، یہ جو حروف حلقی ہے یہ ہم یاد رکھیں گے، حروف اخفا ہے یہ ہم یاد رکھیں گے، تو تب ہمیں جا کر اخفا اور اظہار کا پتہ صحیح طور پر چلے گا. ٹھیک تو تب ہمیں یہاں جا کر ورڈ ہمیں صحیح بن جائیں گے. تو اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی اس کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، زیادہ طور پر یہ زیادہ ناک میں آواز نہیں روکنی ہے، بلکہ انت منذر، بس اسی مقدار میں. ٹھیک تو انت منذر کرامن کاتبین، تو زیادہ دیر ہمیں اس کو کرامن کاتبین اس کو نہیں کھینچنا ہے، بلکہ 1 الف کا معنی ہے یعنی کہ 1 سیکنڈ. یعنی کہ جیسے ہم پڑھ رہے تھے الف مدہ واو مدہ، تو جیسے ان کو ہمیں کھینچنا ہے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تو اسی طرح اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچیں گے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اس کو ضرور سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، غور و فکر کی بات ہے. تو جب ہم اس کو تھوڑا غور و فکر کر کے تھوڑا ہم سمجھیں گے تو تب ہی ہمیں سمجھ آئے گا، تب ہم آگے جو ہے قرآن صحیح طور پر پڑھ سکیں گے. تو جب ہمیں قاعدہ ٹھیک ہوگا، تو جب ہمیں قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا تو تبھی ہمیں کیا ہے وہ قرآن اچھی طریقے سے سمجھ بھی آئے گا، پڑھ بھی پائیں گے بآسانی کے ساتھ. ہمیں وہاں یہ مشکل نہیں ہوگی کہ کہاں نون کو چھپانا ہے، کہاں تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. تو جب ہمیں یہ ایک بار اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی تو اسے پڑھنے میں، اس کو حل کرنے میں. تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.